بچوں کی معلومات کے لیے اس لفظ ایصال کی میں بارہا وضاحت کر چکا ہوں، مگر مزید ایک بار اس کی وضاحت آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ ایصال کے معنی ہے پہنچانا۔ ثواب کہتے ہیں اس اجر کو جو تلاوت یا اس کے عمل کے نتیجے میں آپ کو ملتا ہے۔ جیسے ایک مزدور دن بھر کام کرتا ہے اور شب میں اسے جو مزدوری ملتی ہے وہ اس کا اجر ہوتا ہے، ایسے ہی آپ نے تلاوت کی، صدقہ دیا، خیرات دیا، اس عمل کے نتیجے میں جو اجر ملتا ہے اسے کہتے ہیں ثواب۔ ایصال کہتے ہیں پہنچانا۔ ایصال ثواب یعنی ثواب کا پہنچانا۔ توجہ کیجئے گا، ثواب کا پہنچانا۔ ہمارے سماج میں پہنچانے کا لازمہ یہ ہے کہ جو شے میرے پاس ہے اگر میں اسے کسی دوسرے تک پہنچا دوں تو نتیجے کے طور پر وہ چیز اب میرے پاس نہیں رہے گی، وہ دوسرے کے پاس چلی جائے گی، میں تہی دامن ہو جاؤں گا، اور جو دوسرے صاحب جن تک میں نے وہ سامان پہنچایا ہے وہ اس کے مالک بن جائیں گے۔ مثلا فرض کیجئے میرے سر پہ امامہ ہے، میں امامہ اتاروں اور ماسٹر صاحب کی خدمت میں ہدیہ کر دوں، ماسٹر صاحب تک یہ امامہ چلا جائے، پہنچا دوں میں اس امامے کو ماسٹر صاحب تک، تو اس پہنچانے کا لازمہ کیا ہوا کہ اب یہ امامہ ان تک پہنچ گیا اور میں خالی ہو گیا۔ کاش میرا جملہ واضح ہو۔ میں نے ان تک وہ سامان پہنچا دیا، اب میں خالی ہو گیا، سامان ان تک پہنچ گیا۔ پروردگار اگر ایصال ثواب کا مطلب یہی ہے کہ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے کیا، جو مرحوم کے لیے عمل کیا اسے مرحوم تک پہنچا دیا، مجلس میں آئے اس کا ثواب مرحوم کے نام، تلاوت کی اس کا ثواب مرحوم کے نام، صدقہ دیا اس کا ثواب مرحوم کے نام، تو پروردگار یہ تو بتا دے کہ اگر ہم نے جو کچھ حاصل کیا اسے دوسرے تک پہنچا دیا تو ہمیں کیا ملا؟ میرا جملہ واضح ہو، ہمیں کیا ملا؟ ہمارے دامن میں کیا آیا؟ جب میرے عزیزو یاد رکھیے گا، قدرت ہماری کم ظرفیوں سے بخوبی واقف ہے، ہماری کم ظرفیوں سے بخوبی واقف ہے۔ یقین جانیے اگر ایصال کے معنی جو ہمارے سماج میں رائج ہیں کہ جو پہنچا دو تو خود کے پاس کچھ نہ بچے، اگر قدرت نے بھی ایصال کا یہی مفہوم رکھا ہوتا تو پھر کوئی کسی کے لیے سورہ فاتحہ نہ پڑھتا۔ قدرت نے آواز دی، تمہارے ایصال کا طریقہ کچھ اور ہے مگر ہمارے ایصال کا مطلب کچھ اور ہے۔ تم تلاوت قرآن پڑھ کر جب مرحوم کو بخشو گے تو جتنا ثواب ہم مرحوم کو دیں گے اتنا ثواب ہم تمہیں بھی دیں گے۔ اتنا ثواب ہم تمہیں بھی دیں گے۔ اب مجلس سے نکل کر کسی بانی عذاب پہ یہ نہ کہنا ہم مجلس میں گئے تھے، تمہارے باپ پر احسان ہے، ہم نے سورہ فاتحہ پڑھا ہے، ہم نے مجلس میں شرکت کی ہے، ہم آئے ہیں۔ آپ نے کسی کے باپ پر احسان نہیں کیا ہے، اپنے نامہ اعمال کے باب میں اپنے لیے نیکیاں لکھی، اپنے نامہ اعمال میں آپ نے اپنے لیے نیکیاں لکھی ہیں۔ اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب ممبر سے فاتحہ پڑھا کیجئے باواز بلند، جیسے ہمارے قبلہ وسیع حسن صاحب قبلہ پڑھتے ہیں۔ ہم نے پوچھا کیوں پڑھیں ہم؟ کہ صاحب بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خالی بیٹھے رہتے ہیں، سورہ فاتحہ نہ پڑھتے، اس لیے آپ ممبر سے پڑھیں گے تو وہ بھی دہراتے رہیں گے۔ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کسی کو سورہ فاتحہ آتا ہی نہیں ہے، وہ آتا ہی نہیں تو کون سا مسلمان ہے جسے سورہ فاتحہ ہی نہیں آتا؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ تو غلط تصور ہے کہ سورہ فاتحہ نہیں آتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ شیعہ قوم میں کوئی ایسا بچہ بھی ہو جسے الحمد یاد نہ ہو، جسے سورہ فاتحہ یاد نہ ہو، سب کو یاد ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، سب کو یاد ہے، سب پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر کچھ لوگ نہیں پڑھتے ہیں تو میرے عزیزوں ان کے نہ پڑھنے سے مرحوم کا نقصان تھوڑی ہے، ان کا اپنا نقصان ہے ان کا۔ اور جس دن قوم کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے مرحوم کو فائدہ نہیں پہنچتا، ہمیں فائدہ پہنچتا ہے، اس دن وہ جتنی بار کہا جائے گا وہ مرحوم کے لیے سورہ فاتحہ پڑھے۔ اچھا میرے ایک جملہ اور کہہ دوں آپ سے، چونکہ سماج میں ہم زندگی بسر کرتے ہیں اور حالات اور ہر قسم کے ماسٹر صاحب لوگ رہتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبلہ
ہماری اگر مرنے والے سے عقیدتیں تھیں، محبت تھی اس سے، تو ہم اس کے لیے سورہ فاتحہ پڑھیں گے. لیکن اگر اس سے ہماری لڑائی تھی، ہمارا جھگڑا تھا، تو ہم تو نہیں چاہتے کہ اسے ثواب پہنچے. تو ہم نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہ ہم تو چاہیں گے کہ ہم سے تو لڑائی تھی، جھگڑا تھا، خاندانی رنجش تھی، خاندانی چپکلش تھی ہماری، پگڈنڈی پہ لڑائی تھی، چھجے پہ لڑائی تھی، نالی پہ لڑائی تھی، اور کتنی ہوتی ہیں لڑائیاں سماج میں. اسی دنیا داری میں تو ہوتی ہیں، کوئی دین کے معاملات میں تو لڑائی ہوتی نہیں. دین کے معاملات میں تھوڑی بہت انجمن بازی میں ہو جاتی ہے، تھوڑی بہت کہہ رہا ہوں میں. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. ہاں عقل مند لوگ تو تھوڑی بہت لڑائیاں اگر ہوتی تو لڑ لیتے ہیں، ورنہ عام طور سے انجمن میں کوئی لڑائی نہیں ہوتی ہیں تو یہ چھجے کی لڑائی، نالی کی لڑائی، پگڈنڈی کی لڑائی، بٹوارے کی لڑائی، اپنی لڑائیاں. باہر کیف جب لڑائی ہوئی تو کہنے لگے کہ صاحب ہمارا تو خاندانی لڑائی ہے، جھگڑا ہے، ہم تو اس کے لیے سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے. چلیے مت پڑھی. اور کہنے لگے نہیں، عداوت کا یہ عالم ہے کہ ہم فاتحہ تو نہیں پڑھیں گے، اب ہمیں کوئی ایسی ترکیب بتائیے کہ ہم مرحوم کو عذاب پہنچائیں. ہم نے کہا رے یہ کون سی بات ہوئی، آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا چاہتے مت پڑھیے، یہی کیا کم ہے کہ آپ نہیں پڑھ رہے، اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اس کا بھی نقصان ہو رہا ہے. کہنے لگے نہیں ہمیں کچھ ایسا بتائیے. ہم نے کہا ہمیں تو نہیں پتا. کہنے لگے بتائیے شراب کا اڈا کھول دیں مرحوم کی طرف سے، جوئے کا اڈا کھول دیں ان کی طرف سے، شراب کا اڈا کھول دیں، غیبت کا بازار گرم کر دیں ان کی جانب سے. بھئی اللہ تو عادل مطلق ہے نا، اگر وہ ہمارا ثواب پہنچائے گا تو کسی کا عذاب بھی پہنچانا چاہیے کہ نہیں؟ آج میرا جملہ واضح ہو، کسی کا عذاب بھی پہنچانا چاہیے. میں نے کہا پروردگار سماج مجھ سے یہ پوچھ رہا ہے، جیسے ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ کے ثواب پہنچایا ہے، ویسے ہی اگر کوئی کسی کے لیے اعمال بد کر کے اس کے نامہ اعمال میں لکھوانا چاہے تو کہ یہ ہو جائے گا. آواز قدرت آئے گی، ہرگز نہیں. توجہ کیجئے گا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا. پروردگار کیوں نہیں ہوگا؟ کہ میں محبتوں کا پروردگار ہوں، نفرتوں کو پروان نہیں چڑھاتا. میں محبتوں کا پروردگار ہوں، میں نفرتوں کو پروان نہیں چڑھاتا. اگر اس عمل کو سماج میں رائج کر دیا جاتا تو نفرتیں آباد ہو جاتی. میرے عزیزوں، پروردگار چاہتا ہے کہ دنیا میں محبتیں آباد ہوں. اب مجھے کہنے دیجئے، جب خالق چاہتا ہے کہ محبتیں آباد ہوں تو نفرتیں پھیلانے والے مقصد الہی سے ہٹ گئے ہیں، دین کی راہ سے ہٹ گئے ہیں، راہ الہی سے روگردانی کر گئے ہیں. اسی لیے ہم گودی میڈیا پہ لعنت کرتے ہیں کہ وہ نفرتیں پھیلاتی ہیں. تو اگر نفرت پھیلانے والا قابل لعنت ہے تو دین کا ٹھیکیدار ہو وہ بھی لعنتی ہے. ہاں وہ دین کا ٹھیکیدار کیوں نہ بن جائے، لیکن نفرتیں اگر سماج میں پھیلا رہا ہے تو پھر قابل لعنت ہے. صرف اسٹوڈیو میں بیٹھ کر نفرتیں پھیلانے والے قابل لعنت نہیں ہے، ممبروں کے عرشے پہ بیٹھ کر نفرتیں پھیلانے والے بھی لعنت کی اتنے ہی مستحق ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ سماج میں محبتوں کا پرچار کیا جائے، نفرتوں کو آماجگاہ نہ بنایا جائے، نفرتوں کو پروان نہ چڑھایا جائے. اس لیے کہ پوری دنیا اگر نفرت کی آگ میں جھلستی رہی تو پھر کائنات ختم ہو جائے گی. انسانیت کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ نفرتوں کا خاتمہ کیا جائے اور محبتوں کے چراغ دنیا میں جلائے جائیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد.